اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون آمنت باللہ وبآیاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات علماء کرام، منتظمین ادارہ حاضہ اور دیگر حاضرین، بہت بڑی خوشی کا مقام ہے اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک کی اس عظیم کتاب کے حوالے سے ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا ہے۔ ادارہ بچے کی آبیاری میں ایک کلیدی کردار رکھتا ہے اور ان بچوں کے بنانے اور سنوارنے میں 4 قوتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ والدین ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، ادارے کے منتظمین ہوتے ہیں اور ادارے کے معاونین ہوتے ہیں۔ یہ 4 قوتیں ایسی ہیں جو کسی بچے کے بناؤ سنگار کے اندر ان کا ہاتھ ہوتا ہے اور بگاڑ میں بھی انہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے جب والدین بیدار مغز ہوں، اساتذہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں اور ادارہ اصولوں کے مطابق ہو، تو وہاں تھوڑے عرصے میں بچوں کے اندر تبدیلی نظر آتی ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک بچہ جو ہے وہ آئینہ ہوتا ہے اور اس میں 3 چیزیں نظر آتی ہیں۔ والدین کون ہیں، پڑھانے والے کون ہیں، اور یہ پڑھ کیا رہا ہے۔ پھر یہ کہ اس وقت ہمارا نظام تعلیم بڑا ناقص ہے۔ یہ متوازن نصاب تعلیم نہیں ہے، جس کی وجہ سے 75 سالوں میں ہمارے اداروں سے نکلنے والے آگے معاشرے میں وہ کردار ادا نہیں کر سکتے جو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا نصاب غیر متوازن ہے۔ متوازن نصاب وہ ہوتا ہے جس میں انسان کی فکری، جسمانی اور روحانی ضرورتیں پوری ہوں۔ ہمارے اداروں میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ صرف جسمانی ضرورتیں تو پوری کر لیتا ہے، لیکن فکری اور روحانی ضرورتیں پوری نہیں کرتا۔ یہ تشنہ نصاب سیکھنے والے 75 سال سے جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ان کی اپنی زندگی غیر متوازن ہے۔ وہ جس ادارے میں جاتے ہیں وہاں عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہماری 3 جہتیں قرآن پاک کے اندر بتائی گئی ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اور یہاں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں: انسان، زمین اور خلیفہ۔ بحیثیت انسان ہمیں کس علم کی ضرورت ہے، بحیثیت خلیفہ ہمیں کس علم کی ضرورت ہے، اور اس خلیفہ اور انسان نے زمین پر رہنا ہے تو اس زمین سے فائدہ لینے کے لیے ہمیں کس علم کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ 6 جہتی علم نہیں ہوگا اور نصاب کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں ہوگی، وہ نصاب غیر متوازن ہوتا ہے اور وہ تشنہ ہوتا ہے۔ بحیثیت انسان ہمیں عمرانی علوم کی ضرورت ہے، بحیثیت خلیفہ ہمیں ہدایاتی علوم کی ضرورت ہے، اور زمین سے فائدہ لینے کے حوالے سے ہمیں سائنسی علوم کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اگر عمرانی علوم نہیں ہوں گے تو یہ انسان انسانوں سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ اس کے لیے اس کو تاریخ سیکھنی ہے، اس کے لیے اس کو اکنامکس سیکھنی ہے، اس کے لیے اس کو سوشل سائنسز سیکھنی ہے۔ یہ انسان انسانوں سے فائدہ کیسے لے۔ دوسری چیز یہ کہ اس انسان نے زمین پر رہنا تو یہ زمین سے کیسے فائدہ لے۔ اس کے لیے اس کو سائنسی علوم کی ضرورت ہے، اس کو فزکس کی ضرورت ہے، اس کو کیمسٹری کی ضرورت ہے، اس کو بیالوجی اور میتھمیٹکس کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ سائنسی علوم اس کے پاس نہیں ہوں گے تو یہ زمین سے فائدہ نہیں لے سکتے۔ پھر یہ ہے کہ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ بھی رابطہ اس کا کیسے استوار ہو،
اور اللہ کی ذات سے یہ کیسے فائدہ لے، اس کے لیے اس کو ہدایاتی علوم کی ضرورت ہے۔ اور ہدایاتی علوم کا منبع وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ ہے۔ جبکہ ہمارے اداروں میں عمرانی اور سائنسی علوم قدرے سکھائے جاتے ہیں، لیکن ہدایاتی علوم سے بالکل بے بہرا ہے۔ یہ چھوٹی سی اسلامیات کی کتاب رکھی جاتی ہے، یہ وہ ضرورت پوری نہیں کرتی۔ اس لیے بہت سے ہمارے بیدار مغز علماء اکرام نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اور انہوں نے ان اداروں کا قیام رکھا، اور اس میں الحمدللہ 3 چیزیں اور تینوں ضرورتیں جو ہے نا وہ پوری ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان اداروں کے اندر سے نکلنے والے لوگ جو ہیں وہ زمانے کے امام بنتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے محراب کے امام بہت پیدا کر دیے ہیں، اب ہمیں زمانے کے امام پیدا کرنے ہیں۔ زمانے کا امام وہ ہے جو زمانے کی نبض پر انگلی رکھ کر اس کے تیور کو پہچانے اور زندگی کے سارے شعبوں میں امت کی رہنمائی کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے رجال کار پیدا کیے جائیں جو کہ جامع ہوں اور وہ زندگی کے سارے شعبوں میں رہنمائی کر سکیں۔ اگر فرماتے تھے کہ ہمیں رجل العصر کی ضرورت ہے، دی مین آف دا ڈے۔ آج کا مطلوب انسان کون ہے؟ آج میں 3 چیزیں ہوں۔ ایک طرف اس میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو، اور ایمان کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ صحیح گہرا اور مضبوط تعلق، اور دوسری طرف اس کے اندر علم اثر ہو، اور تیسری طرف اس کے اندر علم دین بھی ہو۔ اب علم دین کا منبع قرآن اور حدیث ہے، اور اس لیے ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑنا۔ آج ہمارا نصاب اس سے تشنہ ہے، ایم اے بی سی کر لیتے ہیں اور ان کو ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اسی بات کا ذکر ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ ہم نے جن کو کتاب دی، تذکرہ اہل کتاب کا ہے، اور ان میں فرمایا بعض وہ ہیں جو کہ تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ ہیں جو کہ متبحر علماء میں سے تھے یہود کے، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ اب ان کی بات کر کے ہمیں بھی یہ درس دیا گیا ہے کہ ہم نے بھی اس اللہ کی کتاب کا حق ادا کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اللہ پاک اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج اور ترقی بھی دیتے ہیں، اور اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور خوار بھی کرتے ہیں۔ کس کو ترقی ملتی ہے؟ جو قرآن پاک کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں۔ اس کا پہلا حق یہ ہے اس پر ایمان لایا جائے، یعنی قرآن کے اندر جس بات کے اندر کامیابی بتلائی گئی اس میں ہمیں 100% کامیابی نظر آئے، اور جس میں ناکامی بتلائی گئی اس میں ہمیں 100% ناکامی نظر آئے۔ اس لیے قرآن پاک نے تو اعمال میں کامیابی بتلائی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من زکاها۔ اس لیے ہمیں اپنے تجربوں سے زیادہ قرآن کی بتائی ہوئی ہدایات پر قابل یقین ہو، تو یہ ہے ہمیں اپنا ایمان اس کتاب پر مستحکم کرنا ہے۔ 2 کتابیں ہیں، ایک وہ ہیں جو انسانی کتابیں ہیں، اور ایک وہ ہیں جو الہی کتابیں ہیں۔ قرآن پاک الہی کتاب ہے۔ اب انسانی کتاب کے اندر انسانی تجربہ ہے۔ انسانی تجربہ کیا ہے؟ کہ اسباب سے آدمی کو کامیابی ملتی ہے، اور ان الہی کتابوں میں خدائی وعدے ہیں۔ خدائی وعدہ کیا ہے؟ کہ اعمال سے کامیابی ملتی ہے۔ اس لیے ہمارا یقین جب سبب سے زیادہ عمل پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس کتاب پر ایمان کامل ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ ایمان والوں کو دعوت ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائیں، کیونکہ جب مادی ماحول ہوتا ہے تو ایمان والوں کا یقین بھی قرآنی ہدایات سے اٹھ کر مادیات پر آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا حق اس کا کیا ہے؟ اس کے الفاظ کی صحیح ادائیگی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، بچے نے صحیح الفاظ ادا کیے، اور یہ قرآن کا حق ہے۔ قرآن چونکہ عربی میں نازل ہوا، ہم عجم ہیں، اور ہمیں حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن اپنے ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور ترتیل میں کیا ہے؟ یہ تجوید بھی ہے اور وقوف بھی ہے، یعنی حرف کو مخرج سے بھی نکالا جائے، اور ٹھہرنا کہاں ہے، چلنا کہاں ہے، ان چیزوں کو سیکھا جائے۔ تو اب اس کے خلاف پڑھنا جو ہے وہ لہن ہے، اور لہن حرام ہے، اور اکثر اس جرم کے ہم مرتکب ہوتے ہیں۔ الفاظ کی غلط ادائیگی کی جاتی ہے، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ لیا جاتا ہے، مفہوم بدل جاتا ہے، اور نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ آج اکثریت ان کی، اور ہمارے ہاں اللہ معاف کرے، آج کل ہمارے ہاں تو اسکولوں میں چھوڑے، مدارس پہ بھی ناظرے پر توجہ نہیں دی جاتی۔
اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ناظرہ بنیاد ہے، اس لیے ناظرے سے صرف نظر نہ کیا جائے۔ عام طور پر لوگوں کا شوق یہ ہوتا ہے کہ میری اولاد حفظ کر لے، حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، لیکن ناظرہ صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ فرض عین ہے۔ اس فرض عین کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو صبح ہی میں سن رہا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے استاد نے مجھے ناظرہ صحیح طریقے سے پڑھوایا، اور پھر 60 مرتبہ اس نے مجھ سے قرآن پاک ناظرہ سنا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے 6 مہینے میں حفظ کر لیا۔ اکثر لوگ حفظ کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں لیکن ناظرے کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور یہ ہر ایک میں صلاحیت بھی نہیں ہوتی کہ وہ پورا قرآن پاک حفظ کر لے۔ لیکن اگر ناظرہ نہ ہوا اور اس نے غلط حفظ بھی کر لیا تو اس کی کیا خیر ہے؟ ناظرہ ہوا تو بنیاد بن گئی۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ بچے کے تلفظ دیکھ کر کہ اس بنیاد پر آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، اسے اس حوالے سے ادارے کے اساتذہ اور منتظمین اس کے اندر نظر آتے ہیں کہ وہ اس چیز پر فوکس کر رہے ہیں۔ حالانکہ بچے کی عمر ابھی 5.5 سال ہے، اور اس نے تقریباً 1 سال اور چند مہینوں میں نورانی قاعدہ بھی پڑھ لیا اور ناظرے کا بھی حق ادا کیا ہے۔ تو یہ دوسرا فرض ہے، یہ دوسرا حق ہے قرآن پاک کا کہ اس کے الفاظ کی صحیح ادائیگی ہو۔ تو اس پر اگر زیادہ محنت کی جائے، بچوں کو بار بار ناظرہ جب تک ان کا ٹھیک نہیں ہوا ان کا حفظ شروع ہی نہ کرایا جائے، اور بار بار جب ان کا ناظرہ پڑھ لیا جائے پھر وہ حفظ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ لیکن اکثر اداروں میں نے دیکھا ہے، بلکہ ہمارے مدارس میں بھی اس ناظرے سے صرف نظر کیا جاتا ہے، فوری طور پر بچے کو حفظ میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے پھر بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں بعد میں۔ اور تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ پھر ہم اس کے مفہوم کو بھی سمجھیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ہمیں اس کے مفہوم کو بھی سمجھنا ہے۔ اور پھر اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، فرمایا جس کو ہم نے کتاب دی وہ کتاب کو پڑھتے تو ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے، ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب تورات کو پڑھے اور عمل نہ کرے اس کو تو گدھا کہا، اور قرآن تورات سے بڑی کتاب ہے، جو اس کو پڑھے اور عمل نہ کرے وہ تو گدھے سے بھی کئی گزری چیز ہے۔ اور پانچواں حق اس کا پھر یہ ہے کہ پھر ہم نے اس کے نظام کو، چونکہ قرآن ایک نظام زندگی لے کر آیا ہے، تو اس نظام کو غالب کرنے کی پوری دنیا کے اندر محنت اور مشقت کی جائے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ 5 قرآن پاک کے حقوق ہیں، اس لیے اگر ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تلاوت کریں گے تو یہ کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، نہیں تو اس کے مقابلے میں پھر کفر ہے۔ کفر نافرمانی کو کہا جاتا ہے، نافرمانی کی مختلف قسمیں ہیں، اور ان میں جو سب سے بڑی قسم ہے اس کو کفر کہا جاتا ہے۔ اور یہ کفر بعض اوقات انجانے میں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جان بوجھ کر بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے اور بھی اسباب ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت نے لکھا ہے کہ کفر بنیادی طور پر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک کفر جہلی ہے، اس کا سبب جہالت ہے، آدمی جانتا بھی نہیں اور مانتا بھی نہیں، اور اس جہالت کا سبب کیا ہے؟ اہل علم کے پاس نہ بیٹھنا۔ تو بعض لوگ اب اس کفر میں بھی مبتلا ہے، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ تو ایک کفر جہلی ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ جہالت ہے، اور جہالت کا سبب کیا ہے؟ اہل علم کے پاس نہ بیٹھنا۔ اب کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نہ کلمے کے معنی کا پتہ، نہ کلمے کے مفہوم کا پتہ، نہ کلمے کے مقصد کا پتہ۔ اب کلمے میں اللہ اور اس کے رسول کا نام آتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق بھی نہیں کر سکتے، اور یہ کفر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کفر نافرمانی کی سب سے بڑی شکل ہے۔ دوسرا ہے کفر جہودی۔ کفر جہودی کیا ہے؟ یہ جانتا ہے لیکن مانتا نہیں۔ کفر جہلی میں جانتا بھی نہیں اور نہ جان کر نافرمانیوں پر آ رہا ہے، اور کفر جہودی میں یہ جانتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے۔ اس کے چار سبب حضرت نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا سبب اس کا کیا ہے؟ وہ تکبر ہے، ازراہ تکبر، وہ جان کر بھی حق کا انکار کر دیتا ہے اور وہ نہیں مانتا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کفر فرعون ہے، فرعون جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ کفر ابلیس ہے، ابلیس جانتا ہے لیکن مانتا نہیں۔ سبب کیا ہے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ سبب تکبر ہے، اور تکبر الامراض میں سے ہے۔ بعض اوقات تکبر آدمی کو حق جان کر بھی حق سے مانے ہو جاتا ہے۔ اور اس کفر جہودی کا دوسرا سبب کیا ہے؟ وہ مفادات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مفادات سامنے آ جاتے ہیں، یہ حق کو جان کر بھی حق کی پیروی نہیں کرتا۔ ہرقل روم پر حق کھل گیا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا، آپ اہل علم میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں،
کہ اس نے دیکھا کہ اس کے قدم سے حکومت فرق رہی ہے تو اس نے جان کر بھی دوبارہ انکار کر دیا. تو کفر جہودی میں جانتا ہے لیکن مانتا نہیں. ایک سبب اس کا کیا ہے؟ وہ تکبر ہے. دوسرا سبب اس کا مفادات ہیں. آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ تکبر کی وجہ سے حق کی طرف نہیں آتے, اور آج بھی بہت سے ایسے ہیں جو مفادات کی وجہ سے حق کی طرف نہیں آتے, جانتے ہیں. اور تیسرا سبب اس کا کیا ہے؟ وہ اناد ہے. جانتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن دل کے اندر کیا ہے؟ اناد اور بغض پڑا ہوا ہے, اس لیے وہ حق کی طرف نہیں آتے. جیسے یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن پاک میں یعرفون کما یعرفون ابناءہم, وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے لیکن نہیں مانتے, اس لیے کہ نبوت بنی اسماعیل سے بنی اسماعیل کی طرف کیوں منتقل ہوگی. اس لیے آج بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے؟ اناد اور بغض کی وجہ سے حق کی طرف نہیں آتے. اور چوتھا سبب کفر جہودی کا جو ہے وہ ملامت کا خوف ہوتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ وہ کفر ابو طالب ہے. ہاں, وہ جانتا تھا میرا بھتیجا حق ہے, یہ سچ کہتا ہے, یہ کتاب جو لے کر آئے وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ان کے برے دوست ان کے قریب کھڑے تھے, اور برے دوستوں سے اللہ پاک بچائے. یار بد بدتر بہت ازبار بد, برا دوست برے سام سے بھی برا ہوتا ہے. اب نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑ دے. ان کے وہ اشعار آپ نے بخاری شریف کے اندر پڑھے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا الملامت حضر مصبت لوجدتنی سبحا بذاک مبینا, اے میرے بھتیجے اگر مجھے ملامت کا خوف نہ ہوتا میں تیرے دین کو ایک سخی کی طرح قبول کر لیتا. تو بعض اوقات ملامت کا خوف بھی آدمی کو حق سے دور کر دیتا. ایک ہے کفر جہلی, اس کا سبب جہالت ہے. دوسرا ہے کفر جہودی, اس کے یہ 4 سبب ہیں. تکبر بھی ہوتا ہے, مفادات بھی ہوتے ہیں, اناد بھی ہوتا ہے, اور ملامت کا خوف بھی ہوتا ہے. اور تیسری بڑی قسم وہ ہے کفر حکمی. آدمی دل سے بھی مانتا ہے, زبان سے بھی مانتا ہے, اور بعض اوقات کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس پر کفر کا حکم لگ جاتا ہے. قرآن کی تحقیر کر لے, دین کے بڑے سے بڑے کام کو بھی نہ کرے تو آدمی فاسق اور فاجر ہوتا ہے, کافر تو نہیں ہوتا, لیکن دین کی ادنا چیز کی بھی اہانت کر لی تو کفر کا شکار ہو جاتا ہے, اور اس پر کفر کا حکم لگ جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں جس پر کفر کا حکم لگ جائے اس کو 2 کام کرنے پڑتے ہیں, تجدید ایمان بھی کرنی پڑتی ہے اور تجدید نکاح بھی کرنا پڑتا ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بھائی یہ علماء لوگوں کو کافر بناتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں ہم تو بناتے نہیں, ہم تو بتاتے ہیں. بنتے خود ہیں, ہمارا کام بنانا نہیں ہے, ہم تو بتاتے ہیں یہ کفر ہے, یہ کفر ہے, یہ کفر ہے. یہ بنتے خود ہیں. حضرت نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ ایک حبشی جنگل میں جا رہا تھا, اور جنگل میں کالا کلوٹا اور رنگ اس کا کالا, جنگل میں اس کو ایک آئینہ ملا. جب اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو اس کو اپنی شکل بری لگی. اس نے آئینے کو نیچے زمین پر پٹک دیا اور کہنے لگا اگر تو اتنا خوبصورت ہوتا تجھے یہاں کوئی جنگل میں نہ پھینکتا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ آئینے نے اس کو بنایا نہیں, اس کو بتایا ہے. علماء کا کام ہے کہ وہ آئینے کی طرح بتائیں یہ کفر ہے, یہ فسق ہے, یہ فجور ہے, اور یہ نافرمانیاں بتائیں. اب بنتے خود ہیں, نہ کسی کو کافر بنایا, نہ کسی کو فاسق بنایا. تو علماء کا کام بنانا نہیں ہوتا, وہ بتانا ہوتا. تو اس آیت کے اندر بھی یہی بات بتلائی گئی ہے, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں بچے نے واقعی تلاوت کا حق ادا کیا ہے, اور آپ سارے لوگ اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ پاک آپ کی صلاحیتوں کو مزید قبول فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے.